بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ویسے تو بہت سارے امراض ہیں، لیکن ایک مرض میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیماری وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی اور جھگڑے، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ کورٹ تک بات پہنچنا۔ اور آج ہمارے مسلم سماج کے اندر 85% سے زائد کیس کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کاش کہ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو ہم اسلامی عدالت تک پہنچتے، تو آج ہماری ماں اور بہنوں کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی جتنی کہ آج ہو رہی ہے کورٹ کے اندر۔ جب آج میرا وہاں پہ جانا ہوا تو بہت افسوس ہوا، اور جب میں نے ایک وکیل سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں، مسلمانوں کے 85% کیس یہاں پہ موجود ہیں۔ بہت افسوس ہوا کہ جب کہ ہم کو اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب حیات قرآن شریف عطا کیا، اور قرآن شریف کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اس کے باوجود اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ میرے بھائی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں یا وہ لوگ جو شادی کرنے والے ہیں اور آنے والے وقت میں کریں گے، جو شادی شدہ ہیں وہ اب تک بیوی کو سمجھ نہیں پائے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو سمجھ نہیں پائی، جس کی وجہ سے آپس میں افراتفری، آپس میں لڑائی جھگڑے اور آپس میں انبن، اور اس طرح کی باتیں چلتے چلتے خاندان سے نکل کر کے کورٹ اور کچہری تک، پولیس تک پہنچنا، اور اس طرح ہماری ماں اور بہنوں کی بے عزتی ہونا۔ الامان والحفیظ، جب ہم اپنے اکابرین کو پڑھتے ہیں، آج کا جو مسلمان ہے اور آج کی جو یہ نسلیں ہیں، ہمارے اکابرین علماء کرام کو پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ ہم اپنے مشائخ کو پڑھیں، ہمارے جو اکابرین گزر چکے ہیں ان کے جو ملفوظات ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہر ایک چیز کو سمجھنا آسان ہوگا۔ میرے دوستو، جب ہم اپنے اکابرین کو پڑھتے ہیں اور ان کے ملفوظات کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے باتیں نکلتی ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے کیا فرمایا؟ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بیوی بن جائے تو بیوی کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہے۔ بیوی کی کتنی حیثیت ہیں؟ دو حیثیتیں ہیں۔ اگر غور کریں گے تو شوہر غور کرے، بیوی غور کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا گھر ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا، امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا، سکون ہی سکون رہے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان دونوں میاں بیوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نسلیں آگے بڑھائیں گے وہ بھی دیندار ہوں گے۔ میرے دوستو، آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جس کی وجہ سے طلاق اور خلا کی نوبت پیش آتی ہے، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے دوستو، پتی ہو، ان کو چاہیے اگر ان کو بیوی اچھی ملی ہے تو اہلیہ کا جو دکھ ہوتا ہے نا، دکھ درد، وہ محسوس کرنے والا پتی ہو۔
اور بیوی بھی ایسی ہو جو شوہر کے دکھ اور درد اور تکلیف کو محسوس کرے وہ. اور آج کے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم. خاص کر کے وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی سمجھنے کی کوشش کرے. تو ایک دو الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ذہن کے دریچے کھول کر کے اسے سنیں تاکہ ہمارا گھر سکون کا گھر ہو. باہر سے معلوم ہوتا ہے بڑی سی بلڈنگ ہے، بڑی حویلی ہے، اور اندر جا کر کے دیکھو میاں بیوی میں بات چیت نہیں ہے، بہت پریشانی ہے. یہ میرے دوستو، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ بیوی کی کتنی حیثیت ہے؟ 2 حیثیت ہے. اچھی طرح ذہن نشی رکھیں گے. کتنی حیثیت ہے بیوی کی؟ 2 حیثیتیں ہیں. 2 چیز ہے اس کے اندر. نمبر 1 یہ منکوحہ ہے، نکاح کیے تو کیا ہو گیا وہ؟ منکوحہ. اور نمبر 2 پہ ہے کہ وہ عورت جب منکوحہ بنی تو اب یہ محبوبہ بن گئی. بیوی کے اندر پتی کو چاہیے کہ وہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ ایک عورت منکوحہ بھی ہے اور وہی عورت محبوبہ بھی ہے. منکوحہ ہونے کی وجہ سے وہ مامورہ ہے اور وہ آپ کی محبوبہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ آمیرہ ہے. 2 چیزیں، مامورہ اور منکوحہ ہونے کی وجہ سے. آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ مامورہ. اور آپ کی محبوبہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ آمیرہ. یہ کھولتے ہیں ہمارے اکابرین علماء کرام. اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ مامورہ کا مطلب کیا ہے اور آمیرہ کا مطلب کیا ہے، اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ منکوحہ کیا ہے اور محبوبہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیوی کے لیے ہمدرد ہوں گے اور بیوی آپ کے لیے ہمدرد ہوں گے. شوہر بیوی کی تکلیف کو محسوس کرے گا اور بیوی شوہر کی تکلیف کو محسوس کریں گے. اور کیسے محسوس کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر جائیں اور پوری تفصیلات کو دیکھنے کی کوشش کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ سفر پہ ہے. سفر کرتے ہیں نا میاں بیوی، آج بھی سفر کرتے ہیں، گھومتے ہیں، جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر پہ ہیں. کہاں پہ ہیں؟ سفر کے اندر. اور بیوی حمل سے ہے. بیوی کیا ہے؟ حمل سے ہے. اور ان کو سردی محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے. کس کو؟ بیوی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ کر کے بیوی سردی کے اندر ٹھٹر رہی ہے، سردی محسوس کر رہی ہے، ٹھنڈ محسوس کر رہی. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے اور دیکھ کر کے ارشاد فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی. سورہ طٰہٰ کے اندر آپ جائیں، پوری تفصیلات ہیں وہاں پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو. وہیں پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، یہیں پہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. کیا فرمایا؟ میں دیکھ رہا ہوں ایک آگ ہے کہیں پہ، اور شاید اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے لیے لے کر کے آؤں. کون کہہ رہے ہیں؟ پتی کہہ رہے ہیں، شوہر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اپنی بیوی کو دیکھے، جب محسوس کیا انہوں نے کہ وہ سردی محسوس کر رہی ہے، اور دیکھ کر کے ارشاد فرمایا تم یہیں پہ ٹھہرو. انتظام میں لگ گئے تاکہ اس کی سردی دور ہو جائے. یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، اور محسوس کرنے کے بعد ہی فرمایا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے لیے تمہارے پاس لے کر کے آؤں. کون کہہ رہے ہیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہترین شوہر پر اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ بہترین شوہر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بیوی کی تکلیف کو، درد کو، غم کو اپنا درد اپنا غم سمجھتا ہو، وہ بہترین شوہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہو رہا ہے، اور اس سے کرنا یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے وہ کہ ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرے یہ، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جبکہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ایک مسلمان کو چاہیے، شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی تکلیف کو محسوس کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی تکلیف کو محسوس کرے۔ جب تکلیف کو ایک دوسرے محسوس کریں گے تو بات طلاق اور خلا تک نہیں آئے گی، بات پولیس اسٹیشن تک نہیں جائے گی، اور بات چلتے چلتے کورٹ تک نہیں پہنچے گی، اور ہماری ماں اور بہنوں کو چمبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ بحث کر رہی ہے، یہ نوبت آئے گی ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیوی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک منکوحہ ہے اور ایک محبوبہ ہے، اور وہ محبوبہ ہے، عورت نکاح میں ہے تو وہ آپ کی ماتحت ہے، منکوحہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی نکاح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ماتحت ہے، اور وہ بیوی آپ کی اطاعت کرے گی بطور منکوحہ کے، اور وہ محبوبہ بھی ہے۔ تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ایک مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی حکموں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ جب آپ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ان کے ہر ایک چیز کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب کوئی عورت آپ کی نکاح کے اندر آئے بطور منکوحہ کی وہ بیوی ہے، تو وہ بیوی ہو کر کے آپ کی اطاعت کرتی ہے، آپ کی باتوں کو مانتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے بچوں کو پالتی ہے، آپ کی بچوں کی پرورش کرتی ہے، آپ کے گھر کو سنوارتی ہے، یہ ساری چیزیں بطور منکوحہ کے۔ اور جب وہ منکوحہ بیوی ہے اور اب آپ کے لیے وہ محبوبہ بن گئی، ایک حیثیت ان کی منکوحہ کی ہے اور ایک حیثیت ان کی محبوبہ کی ہے، تو میرے دوستو وہ محبوبہ ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسی عورت کو جو منکوحہ بھی ہو اور وہ ہماری محبوبہ بھی ہو، تو اس کو اعتدال کے اندر رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو۔ جب آپ شادی بیاہ کے بندھن کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کرتے کیوں ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ ایسے رہیے آپ، خواہ مخواہ دو خاندان کو تباہ کرنا اور خواہ مخواہ دو گھروں کے اندر آگ لگانا اور دو گھروں کو برباد کر دینا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس وجہ سے شادی سے پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر وہ عورت آپ کی منکوحہ ہے، آپ کی نکاح کے اندر آئی ہے، تو وہ آپ کی اطاعت کرے گی، اور جب وہ اطاعت کرے گی بطور منکوحہ کے اور آپ ان کی بات مانیں گے بطور محبوبہ کے، وہ ہماری محبوبہ ہے۔ جب منکوحہ بھی ہو اور محبوبہ بھی ہو تو آپ بتائیں مجھے کہ اس کو اعتدال کے اندر رکھنا کتنا اہم ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے میرے دوستو کہ وہ آپ کے نکاح کے اندر بھی ہو اور آپ کی محبت بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت منکوحہ ہے، اس لیے وہ آپ کی بات مانتی ہے، اور وہ محبوبہ بھی ہے، اس لیے آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ عورت بات مانے گی آپ کی شوہر کی، اس لیے کہ وہ منکوحہ ہے، اپنے آپ کو بیوی سمجھ رہی ہے کہ ہم فلاں آدمی کی بیوی ہیں، ہم ان کے نکاح میں آئے ہیں، بطور بیوی کے
شوہر کی بات مانتی ہے وہ، اور آپ کو بات ماننی پڑے گی، شوہر کو بات ماننی پڑے گی۔ کب؟ جب وہ سمجھیں گے کہ میری محبوبہ ہے۔ میرے دوستو، محبوبہ ہے اس لیے آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب گھر چلے گا، گھر کے اندر سکون ہی سکون رہے گا، نفرت کی باتیں نہیں آئے گی، ایک دوسرے کی باتیں اونچی نہیں ہوگی، خاندان کے ہر ایک افراد سکون کے ساتھ رہیں گے، اور اس طرح جھگڑا، لڑائی اور خلا اور طلاق اور پولیس اسٹیشن اور کورٹ، ہائی کورٹ، وہاں تک بات جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب آپ سمجھ لیں گے، بیوی سمجھے کہ ہم منقوہ ہیں اور شوہر یہ سمجھے کہ وہ میری محبوبہ ہے، اور بطور منقوہ کے بیوی بات مان رہی ہے، اور جب آپ کی وہ محبوبہ ہے تو آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلیں میرے دوستو، کبھی آپ مانیں اور کبھی وہ مانیں، کبھی آپ مانیں اور کبھی وہ مانیں۔ اگر ہمیشہ شوہر سے منوانے کی بات کریں گے تو پھر آپ محبوبہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں گے، ایک عورت وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیشہ شوہر ہی میری بات مانے، اور جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو آپ کبھی بھی محبوبہ بن کر کے زندگی نہیں گزار سکتی، اور ہمیشہ بیوی کی بات ماننے کی بات کریں گے تو پھر آپ منقوہ نہیں رہیں گے۔ بہت گہری باتیں ہیں میرے دوستو، منقوہ اور محبوبہ دونوں ایک ساتھ لے کر کے چلیں، ایک ساتھ۔ ہاں، بطور بیوی کے منقوہ بھی ہے اور بطور بیوی کے میری محبوبہ بھی ہے۔ پھر دیکھیں کہ گھر کیسے چلتا ہے، گھر کیسے جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ میرے دوستو، اس بیماری کو اور اس مرض کو اپنے معاشرے اور سماج سے ختم کریں، اور اگر اس کے باوجود تھوڑی بہت لغزش ہوئی دونوں میاں بیوی کے درمیان، تو ہمارے خاندان کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں بات ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کے درمیان خاندان کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی آ جائے، ہمیشہ یاد رکھیں گے، میاں بیوی کے درمیان، لڑکے کے خاندان میں ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، یہ آئے، لڑکے کے خاندان میں ان کے بھائی ہیں، ان کے ابو ہیں، ان کے چاچا ہیں، یہ آئے، خاندان کے علاوہ، اس کے علاوہ سماج اور معاشرے کے کوئی تیسرا فرد آ گیا آپ کے گھر کے اندر، خاص کر کے میاں بیوی کے درمیان، تو میرے دوستو طلاق ہونا لازمی ہے، اور دونوں ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ شادی کر رہے ہیں یا شادی کر چکے ہیں تو میرے دوستو اس بات کو سمجھیے کہ بیوی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت منقوہ کی ہے اور ایک حیثیت محبوبہ کی ہے، اور دونوں میاں بیوی اس بات کو سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ موت کے آخری شام تک آپ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا، اور اس طرح طلاق اور خلا کی بات آئے گی ہی نہیں۔ جب آپ دونوں اس بات کو سمجھ لیں گے، شوہر بھی سمجھے اور بیوی بھی سمجھے، مجھے امید ہے کہ یہ چند باتیں آپ کی ذہن کی دریچے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔